حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی کے عرس کی تقریب ہے، تو اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ خاتم النبیین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری تھا تو ایک نبی جب وصال فرما لیتا اور درمیان میں انگریزی میں کہتے ہیں کہ with the passage of time یا مرور زمانہ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا جاتا یا اس میں باطل کی آمیزش کر دی جاتی۔ اس عہد کے اعتبار سے بدعات و منکرات کا نفوذ ہو جاتا، تو دین کو دوبارہ نکھار کر مجلہ مصفہ اور مزکہ کر کے پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا تھا، اور وہ تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیتا تھا، اور بعض اوقات تو ایک وقت میں ایک سے زائد انبیاء کرام بھی موجود رہے۔ لیکن جب خاتم النبیین تشریف لے آئے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، فرمایا کہ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، وہ جو نبوت کی کنٹینویشن یا جاری رہنے کا سلسلہ آپ سے پہلے چل رہا تھا، وہ اختتام کو پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم الرسل بن کر تشریف لائے، تو اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی رسالت، آپ ہی کی شریعت کا چلن ہوگا۔ لہذا اگر آپ کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں کوئی تحریف کر دی جائے، مسخ کرنے کی کوشش کریں، باطل کی آمیزش کریں، عقائد فاسدہ کو دین میں شامل کریں، بدعات، خرافات اور منکرات کا چلن ہو جائے، تو اب کسی اور نبی نے تو نہیں آنا، اس لیے تجدید و احیاء دین کا جو مشن سابق انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے تھے، اس امت میں وہ مشن اس امت کے علماء کو تفویض کر دیا گیا۔
اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیات کو مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا کہ جو دین کو ہر ملاوٹ، ہر کھوٹ، ہر خامی سے اثر نو پاک کر کے، مصفہ کر کے، مجلہ کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے تاریخ میں مجددین کرام آتے رہے اور یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہمارے اس خطے میں، جسے اب بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، کیونکہ تقسیم سے پہلے یہ متحدہ ہندوستان تھا۔ تقسیم کے بعد پہلے پاکستان اور بھارت بنا، پھر پاکستان سے مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بنگلہ دیش بنا۔ مگر یہ جو پورا خطہ ہے، بلکہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ اس کو بر صغیر نہیں کہنا چاہیے، بر اعظم کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو اس میں دسویں اور 11ویں صدی ہجری میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی تشریف لائے۔ ویسے تو مجدد مئہ ہوتا ہے صدی کا مجدد، لیکن ان کا تجدیدی کام بہت غیر معمولی تھا، لہذا ان کو صدی نہیں بلکہ 1000 سال کا مجدد کہا گیا ہے، مجدد الف ثانی۔ ان کا سن وصال 1034 ہجری ہے اور آج 1447 ہجری ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد 413 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ آج ہم جس دور میں ہیں، آج تو لوگوں نے وائلڈ لائف یا جنگلی حیوانوں کے حقوق کے بھی قوانین بنا رکھے ہیں، حقوق حیوانات بھی ہیں، قیدیوں کے بھی حقوق ہیں، باقاعدہ جیل مینول ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنگی قیدیوں کے بھی حقوق ہیں۔ مگر اس زمانے میں بادشاہت تھی، شخصی بادشاہت تھی، لہذا اس طرح کے حقوق کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا۔ آج تو آپ سنتے رہتے ہیں عدالت میں ایک طرف کہا جاتا ہے دیسی مرغی، دیسی گھی، فلاں چیزیں ہیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہمیں سہولتیں نہیں مل رہیں۔ اس زمانے میں ان چیزوں کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کا پہلا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ مغل بادشاہوں میں
اکبر بادشاہ سب سے کم پڑھا لکھا تھا وہ ذہین، اور اس کا دور حکومت بھی کافی طویل ہے۔ تو اس کو نورتن یا درباری ملے تو اس کے ذہن میں ڈالا کہ اب وہ دین جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اب وہ پرانا ہو گیا، اور اب آپ مرکز ملت ہیں، آپ کے نام سے اب نیا دین متعارف ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک ملغوبہ بنایا، اس کے حرم میں ہندو عورتیں بھی آ گئیں، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ آ گئے، اور وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی حلوائی کی دکان پر گیا تو کہا کہ یہ کون سی مٹھائی ہے؟ اس نے کہا فلاں، اس نے کہا 10 کلو ڈال دو۔ پھر دوسری مٹھائی، انہوں نے کہا یہ مٹھائی ہے، انہوں نے کہا 10 کلو یہ ڈال دو۔ 10 قسم کی مٹھائیاں 10 کلو ڈالیں، پھر کہ ان کو مکس کر دو، پھر کہ ایک پاؤ دے دو۔ تو اس کو بھی کہا کہ آپ مکسچر بنا دیں تاکہ ہندو بھی خوش ہوں اور مذہب والے بھی خوش ہوں، مسلمانوں کو بھی بہلایا جائے اور اکبر شاہی دین الہی آپ کے نام سے منسوب ہو۔ اس کا نام تھا جلال الدین اکبر۔ جب آ کر کوئی سلام کرتا تو یہ رائج کیا کہ اللہ اکبر کا کہے گا اور سننے والے جل جلالہ کہیں گے، تاکہ اس کے لیے ایک تصور الوہیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ فتنہ یونٹی آف ریلیجنز یا وحدت ادیان یہ وہاں سے چلا تھا، اور آج بھی یہ تحریک یو این او کی سطح پر بھی اور جگہ بھی جاری رہتی ہے کہ سب ادیان کی تھوڑی تھوڑی باتوں کو ملا کر ایک مصنوعی پروڈکٹ دین بنا لیا جائے، اور یہ مذہب کے نام پر جھگڑے ٹنٹے فلاں یہ ختم ہو جائیں۔ تو اس فتنے کے آگے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ جہانگیر کے زمانے میں کہا گیا مراد تو سجدہ کرانا تھا، سجدے پر اعتراض ہوا تو اس کا نام زمیں بوسی رکھا گیا کہ اس کے قدموں میں زمین کو چومیں گے، اور یہ بادشاہ کی کورنش یا آداب یا پروٹوکول ہوگا۔ مجدد نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا دربار میں اور چوکھٹ چھوٹے سائز کی رکھی تاکہ مجدد جب داخل ہوں تو ان کو جھک کر داخل ہونا پڑے اور ہم کہہ سکیں کہ مجدد بادشاہ کے سامنے سلامی کے لیے جھک گئے، مگر وہ مجدد تھے۔ وہ گئے اور سر کو جھکا کر جھکنے کی بجائے سر کو پیچھے کر کے اور پھر وہاں چوکھٹ سے داخل ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ جو سر اور جو پیشانی رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے وہ غیر اللہ کی بارگاہ میں کبھی جھک نہیں سکتی۔
پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا گوالیار میں۔ تو آپ نے سنت یوسفی ادا کرتے ہوئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا، تو جیل میں ان کے دو ساتھی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا کئی خداؤں کو ماننا یہ بہتر ہے کہ ایک وحدہ لا شریک کو مانا جائے؟ تو انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے جیل کے ساتھیوں کو بھی تبلیغ کی، اور اپنے مکتوبات کے ذریعے، خطوط کے ذریعے جو نظام حکومت کے لوگ تھے ان کو بھی خطوط لکھ لکھ کر دین کی دعوت دیتے رہے، اور آج مکتوبات مجدد جو ہیں وہ دین کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ ورحمہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں بر وقت کیا جس کو قدرت نے خبردار، کہ وہ انہوں نے جو ملت اسلامیہ کا سرمایہ تھا، توحید کا، وحدانیت کا، دین حق اسلام کا، تو وہ اس کے نگہبان بن کر آئے اور اس کی پاسبانی کی، اس کی حمایت کی۔ اب وہ جہانگیر کہ جس کو سجدہ کرایا جانا تھا، آج اسے کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ کے طالب علم کے علاوہ اس مجمع سے بھی پوچھیں تو کم لوگوں کو اس کا نام معلوم ہوگا، اور اس کا مزار کہاں ہے یہ اور کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اور راوی کے کنارے ایک ویران جگہ جہانگیر اور نور جہاں کا مزار ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے بر مزار ما غریباں نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، کہ جو پورے ہند کے بادشاہ تھے، تو کہا کہ ہم مسافروں کے مزار پر نہ کوئی چراغ جلتا ہے، نہ کوئی پھول رکھتا ہے، شمع جلتی تو پروانے آ کر جان دیتے، تو نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے۔ اور مجدد کو پورے ہند میں بلکہ دنیا میں آج ان کے نام لیوا موجود ہیں، اور ان کا عرس دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ داتا صاحب کے عرس میں ایک سیشن کی صدارت کے لیے انہوں نے کہا، میں گیا تو میں نے کہا کہ یہاں لاہور میں کئی بادشاہ گزرے، لیکن ان بادشاہوں کے نام، تاریخ کسی کو نہیں معلوم، مگر داتا صاحب کو سب جانتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ جو آج کا حاکم ہے گورنر ہاؤس، آدھی رات کو وہاں آپ جائیں تو سائیں سائیں کرتا ہوا ماحول ہوگا،
اس کے گیٹ پر گارڈ کھڑے ہوں گے، بندہ بشر کوئی نہیں ہوگا، ایک یہ بادشاہ ہے کہ آدھی رات کو بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ لہذا جو اقتدار تلوار کے بل پر قائم ہوتا ہے، جب تلوار گرتی ہے تو جھکی ہوئی گردنیں بھی تن جاتی ہیں، لیکن جو اقتدار دلوں پر قائم ہوتا ہے، صاحب اقتدار چلا جاتا ہے، زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سنبھو لیتی ہے۔ عظمت کے آگے حضور کے گردنیں پخانے اور عقیدت کی پیشاب سے جھکی کستوری رہتی کی ہیں۔ خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ مجدد ویکھنوں تے اسے ساڈے کہتے ہیں۔ ورگا ہے، پر اسی کدوں اس پھر مول دے اعظم و امام ورشاں اہل دے پھردے سنت اسی بیچ گلیاں دے رول دے۔ مجدد دین و ملت لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا، امام 2 منٹ احمد لگاتے ہیں، رضا کوئی خان بشر قادری آکھے، کوئی نور محدث آکھے، بریلی بھئی ہر پاسے ہوئی شور رضی ڈٹھا، اللہ اللہ والے عنہ، گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ان کا ڈٹھا۔ وصال اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور 1340 ڈٹھا ہجری تے میں اساں ہوا، اور ڈٹھا۔ حضرت ام ایمن اور رضی اللہ اس تعالیٰ سال عنہ ان کہتی کا ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت 107واں مبارک قلیل تھی تو عرس لکڑی جو کے ہے ایک برتن میں حضور وہ نے منایا پیشاب کیا گیا ہے۔ اور کہا اماں جی اس کو بار رکھا ہے، کہیں بار ٹھکانے آپ لگا کا ہے۔ تجدیدی حضرت کارنامہ ام ایمن کہتی ہے میں نے کیا اسے تھا؟ ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، چونکہ میرا جسم مہک۔ انگریزوں کی حکمرانی تھی اور انگریز استعماری حاکم تھے، باہر سے آ کر قبضہ کیا، لہذا اور دوسرا یہ کہ اقتدار انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ہم نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا ہے تو اس لیے مسلمان اس کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے اور یہ ہمارے مقابل اٹھتے رہیں گے، اور اسی کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیفیوز کرنا تھا، کمزور کرنا تھا، بے اثر کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ تو عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں جو جرأت و استقامت ایمانی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرو جو اس طرح کی باتیں کریں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی جلالت اور اللہ کے رسول کی جو بے پایاں محبت ہے، جو شمع فروزاں ہے، یہ مدھم ہو جائے، دم ہو جائے، بجھ جائے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ جو دشمنان دین ہیں انہوں نے غور کیا کہ ان مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو بے اثر کیسے کیا جائے، تو وہ غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو گویا ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، دشمن دین کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ سے، نام مصطفیٰ سے،
ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی ان کے مقابل کہ جو مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی تحریک لے کر چلے تھے، تو امام اہل سنت نے ان کی نشاندہی کی، ان کو چیلنج کیا، ان کو جواب دیا، اور آج جن کتابوں پر، جن عبارات پر امام اہل سنت نے گرفت کی، آج ان کتابوں کو ان کے ماننے والے بھی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ان عبارتوں کو ان کے ماننے والے بھی اپنے مسجد کے ممبر یا مسند تدریس یا اسٹیج سے بیان کرنے کے لیے ہمت نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے علماء تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے کبھی کبھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ اب نہیں بیان کرتے، اور کہیں بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ اور یہ امام اہل سنت کی فتح مبین کی سب سے بین دلیل ہے۔ دوسرا، ترجمہ قرآن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عرصے تک قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ قرآن تو معجزہ ہے، اور بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ایک جملے یا قرآن کی ایک آیت کا اپنی زبان میں ایسا معنی کرے جو ان تمام معنی کو محیط ہو جائے کہ جو قرآن کے کلمات طیبات میں موجود ہیں۔ مگر پھر چلتے چلتے علماء نے مصلحت اس میں سمجھی کہ سب عربی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور ترجمہ کیا جانے لگا۔ مگر ایک زبان میں، مثلا اردو میں اگر 1000 تراجم ہو جائیں تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کلام ربانی کے ترجمے یا ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ ایک عربی شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ یزید کا وجہ حسناً اذا ما زدتہ نظرا، کہ میرے محبوب کے حسن اور جمال کے اتنے زاویے ہیں، اتنی جہتیں ہیں، اتنے رنگ ہیں کہ جتنی بار تم اس کو دیکھو گے کوئی نیا زاویہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو اگر ایک جمال مجازی یا جمال مخلوق اس کا اگر یہ کمال ہو سکتا ہے تو پھر جمال خالق کا کمال کیا ہوگا؟ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں جو آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں ایسی غلطیاں کی کہ اب وہ خود ان کے جو نئے ترجمے آ رہے ہیں اب وہ ان کو بدل رہے ہیں۔ مثلا قرآن میں ہے وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ مچھلی والے نبی جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو
تو انہوں نے گمان کیا، تو شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اب آپ سوچیں، ہم جیسا گناہگار آدمی کبھی اپنے ذہن کے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ کوئی نبی یہ سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے ترجمہ قرآن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس لفظ کے یہ معنی ہے، کیونکہ قدر یقدر کے ایک معنی قدرت کے ہیں اور ایک معنی تنگی کے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو تنگی کے ہیں۔ تو اب اگر عربی میں تو ایک معنی کے لیے بعض اوقات 40 الفاظ ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ کے 40 معنی مل جائیں گے۔ تو ترجمہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ منسوب ہے کون سا ترجمہ اس کے شایع نشان ہے۔ تو امام اہل سنت نے کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، ان کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ یہ ترجمہ اللہ کی شان کے لائق ہے، لیکن یہ کہ قابو نہیں پا سکیں گے، یہ تو توہین ہے۔ تو پھر وزارت تعلیم نے ایک دی علم فاؤنڈیشن والوں نے ترجمہ چھاپا، اور اس زمانے میں بلیغ الرحمان وزیر تعلیم تھے، ان سے کہا کہ اس کو تعلیمی اداروں میں چلا دو۔ اس میں اسی طرح کے ترجمے تھے، مجھے لوگوں نے متوجہ کیا، تو میں نے ان کو فون کیا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن روک دو، اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر ہم پریس کانفرنس کریں گے، پبلک کو بتائیں گے۔ اس نے کہا کہ مان لیا، پھر کہا کہ پھر آپ لوگ متفقہ ترجمہ کر دیں۔ تو پھر 5 تنظیمات کا ایک نمائندہ عالم لیا، اور ہمارے نمائندے تھے علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب، اور پھر ایک متفقہ ترجمہ آیا، اور الحمدللہ اس میں اہل سنت کے جو ترجمے ہیں اس کی رعایت کو ملحوظ رکھا گیا۔ مثلا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، لفظی معنی۔ اچھا، اس کو پڑھ کر وہ انبیاء سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں نبی کے لیے علم غیب ثابت بھی ہے۔ تو ہمارے نمائندے نے یہ ترجمہ لکھوایا کہ کوئی خود سے آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے خود سے غیب کو نہیں جانتا، اپنی ذات سے نہیں جانتا، اپنی ذات سے صرف اللہ جانتا ہے، اور باقی جو جتنا جانتا ہے رب کی عطا سے جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے مثلا سورۃ الرحمن کی آیت ہے، قل ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا ينفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے
کہ زمین و آسمان کی حدوں سے نکل جاؤ، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر سلطان سے۔ اب شیخ الہند نے کیا نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں، یہ لکھا۔ تو اب لوگوں نے، سائنس نے ترقی کی اور راکٹ داغا اور زمین کے محور سے نکل گئے، راکٹ داغا اور چاند کے محور میں داخل ہو گئے، دوبارہ راکٹ داغا اور جو خلائی جہاز ہے وہ زمین کے محور میں داخل ہو گیا۔ تو اس ترجمے میں تو لوگ کہیں گے بھی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی حد سے نہیں نکل سکتے، اب تو انسان نکل رہا ہے، کم از کم ان سیاروں کی حدود سے تو نکل رہا ہے۔ تو سلطان کے معنی طاقت بھی ہے، سلطان کے معنی حجت بھی ہے، اور سلطان کے معنی سلطنت بھی ہے۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمینوں اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو، نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہت۔ تو گوئے بتایا کہ اگر انسان آج سے 1000 سال بعد بھی اور کئی سیاروں کی حدوں سے نکل جائے مگر اللہ کی بادشاہت کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا، جہاں بھی جائے گا بادشاہت میرے رب ذوالجلال کی ہوگی۔ تو امام اہل سنت نے قرآن کے ترجمے میں بھی یہ بتایا کہ ترجمے کے آداب کیا ہونے چاہیے اور کون کون سی احتیاط ہے جو ترجمے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ اکابر جو عقائد کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے ہمارے پہچان ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نعت خوانوں، قوالوں، جاہل پیروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ علماء کے ساتھ جڑیں۔ ہاں، جو پیر عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اپنے علم کے تقاضوں پر، ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جو عالم بھی نہیں ہے، عامل بھی نہیں ہے، محض صاحبزادہ ہے، شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے، اتنا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یہ بھی بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بیعت کرنا یا پیر بنانا ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انبیاء کا امام کلام اللہ، کلام الہی، علماء کا امام کلام رسول، اور عوام کا امام کلام علماء، یہ فرمایا۔ باقی بیعت و ارشاد تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے اگر کہیں ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں کیماڑی سے لے کر خیبر تک اور واگا سے لے کر چمن تک
آپ سروے کر کے بتا دیں کہ کتنے ایسے آستانے ہیں کہ جہاں آج مسند سجادگی پر صحیح العقیدہ عالم اور عامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اچھا ہمارے جو وائز ہیں سپر اسٹار، وہ ان پیروں کے ایجنٹ ہیں، مارکیٹنگ ایجنٹ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ایجنٹی کی بجائے ہمیں تاجدار کائنات کا ایجنٹ بننا چاہیے۔ ہمیں اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، ائمہ دین متین، محدثین کرام، ان بزرگوں کے مشن کا ہمیں ترجمان بننا چاہیے تاکہ دین اپنی اصل شکل میں قائم رہے۔ اور آج کل جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مترفزہ کا ہے، کوئی کسی اور چیز کا ہے، ان فتنوں کا نفوذ اہل سنت و جماعت میں نہ ہو سکے اور نہ کسی بلیک میلنگ میں آئے، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ جو مدارس ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے ترجمان بھی ہیں، ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں، ہمارے دین کے معلم بھی ہیں، ہمارے دین کے مربی بھی ہیں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے، اہل سنت سے کہوں گا کہ ان مدارس اور ان علماء کے ساتھ آپ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، تمسک کریں، اعتصام کریں اور پوری پختگی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ دین حق پر قائم رہیں۔ باقی جو مجتہد فی مسائل ہیں ان میں زمانے آتے رہیں گے، نت نئے حالات پیدا ہوتے رہیں گے، اس کے لیے ہمارے یہ علماء اجتہاد بھی کریں گے، رہنمائی بھی کریں گے، کیونکہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ نئے حالات نہیں آئیں گے، نئے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، ہوتے رہیں گے، اور ان کا حل پیش کرنا ان علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ مدارس قائم ہیں تو یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ اور غزہ عالم عرب کے درمیان واقع ہے نا، تو ان مدارس کی برکت ہے، اور یہ ہماری مساجد کے منبر، مصلی اور مسند تدریس کی آزادی کی برکت ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے جتنی آواز پاکستان میں بلند کی گئی ہے کسی عرب ملک میں بلند نہیں کی گئی، کیونکہ ریاست کی غلامی میں ہے۔ تو ہمارا افتخار یہ ہے کہ یہ منبر رسول، مصلی رسول، مسند تدریس ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، تاجدار کائنات کی غلامی میں ہے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ جب تک جان میں جان ہے یہ غلامی کی نسبت قائم رہے، دائم رہے، ہمیشہ رہے، اسی پر جئیں اور اللہ اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جہاں میں نے ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، تو آج جو حفاظ کرام اور علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، میں